اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ نساء کی چند آیت کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی علیکم السلام لست مؤمنا۔ اے ایمان والو، جب سفر کرو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو اور مت کہو اس شخص کو کہ جو تو ظاہر کرے تمہارے سامنے اطاعت کو کہ تو مسلمان نہیں۔ اس آیت میں یہ وضاحت پیش کی جا رہی ہے کہ کہیں کوئی مقابلہ ہو رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، تو آپ یہ سمجھے کہ کوئی کافر آ رہا ہے حملہ کرنے کو، تو آپ اس کے قریب آئے مارنے کی غرض سے، یعنی کہ قتل کرنے کے لیے، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ میں تو مسلمان ہوں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اسی بات کا اس آیت مبارک میں حکم آ رہا ہے کہ اے اہل ایمان، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو پہلے اچھے سے تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے اسلام پیش کرے یا سلام قبول کرے یا اسلام قبول کرے تو اس کو یہ نہیں کہو کہ تم مومن نہیں۔ تمہیں کیا معلوم، ایمان کا تعلق دل سے ہے، دنیا کا سارا معاملہ اس کا اسلام پر ہوگا۔ اگر وہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے اور اپنے اسلام کا اظہار پیش کر رہا ہے، تو یہ معاملہ ہو گیا تھا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ ایک کافر سے روبرو مقابلہ ہو گیا۔ اب کافر نے دیکھا کہ اب میرے لیے کوئی راستہ بچا نہیں، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سمجھا کہ جیسا کہ ایک عام انسان سمجھتا کہ اس کافر نے اپنی جان بچانے کے لیے ایلے بہانے کر کے اور کلمہ پڑھ لیا کہ اپنی جان بچائیے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار لی اور قتل کر دیا، لیکن دل میں ایک خلش رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی انہوں نے یہ اطلاع دی یا ان کو خبر ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کہا، اے اسامہ، اس دن کیا جواب دو گے جب کلمہ شہادت خود گواہی دے گا، مدعی ہو کر آئے گا کہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلی؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کیا تھا اس نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو کیا آپ نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس قدر غصہ اور غضب کا انداز تھا۔ تبتغون عرض حیوات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، تم چاہتے ہو اسباب دنیا کی زندگی کا، سو اللہ کے یہاں غنیمتیں ہیں بہت۔ تو اس آیت میں بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ دیکھو، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو کہ اس کے پاس مال ہے، کافر ہے، اور ہمیں معلوم ہے وہ کافر ہے، اگر ہم اس کو قتل کریں گے تو اس کا مال لے لیں گے۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، ایسے ہی تو تھے تم بھی اس سے پہلے، پھر احسان کیا اللہ نے تم پر، سو غور کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیر، بے شک اللہ ہے جاننے والا اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت بول رہے ہیں کہ اے اہل ایمان، دل تھوڑا نہیں کرو، اللہ کے یہاں بڑی غنیمتیں ہیں، نعمتیں ہیں تمہارے لیے، اور بڑی مملکتوں کی غنیمتیں آنے والی ہیں تمہارے لیے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اور اس کے اوپر اتنی حدود اللہ جو ہے اس سے آزادی نہ برتو۔ دیکھو، تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، آخر تم پر بھی اللہ نے درگزر سے کام لیا، اپنا فضل کیا، اور ایک دور ایسا گزرا تھا کہ تم سب بھی تو نان مسلم تھے، پھر تم میں سے ہر شخص کافر بھی تھا،
کچھ مسلم تھے، کچھ کافر تھے، ایک دور ایسا بھی رہا تھا کہ تم مشرک بھی تھے، تم سب میں ہی مشرک بھی تھے. تو اتنا سمجھ لیں کہ اللہ نے تم کو کلمہ شہادت عطا کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تبلیغ سے بہرمند ہونے کی توفیق دے دی. اللہ کا انعام مانو. اب یہ کہ اس طریقے سے لوگوں کے معاملے میں اتنی سخت روش اختیار نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے تو تم پہلے تحقیق کر لیا کرو. بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اور اللہ اس سے باخبر ہے. یہ سورہ نساء ہے جس کا بھی ہمیں ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا. انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک نئی صحیح طریقے سے سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.